نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے ڈر یا گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف، خوف میں سے، تو سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا گیا، والجوع، اور بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی، والانفس، جانوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. کون ہے وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی سیدھی راہ پر ہے، ہدایت یافتہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوف اور غم اور گھبراہٹ اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے، تاکہ ہم صحیح راہ پر ہوں. اور صحیح راہ پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے رب سے جا ملاقات کرے گا، اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہوگا اور وہ رب سے راضی ہوگا. اس سے بڑی انسان کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے رجوع کرے کہ پوری کائنات اسی سے سوال کر رہی ہے، اسی کی طرف رجوع کرتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. یعنی ساری مخلوق اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے ہر ضرورت میں. جیسے ایک موقع پر ایک حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دعا کر رہی تھی بارش کے لیے. تو ساری مخلوق اپنی ضرورت اپنے رب سے ہی مانگتی ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، صرف اپنے رب کی طرف نظر اٹھائے اور اسی سے مانگے اور اسی سے فریاد کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ جب رب سے مانگنے کے لیے جائے تو ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے رب کی تعریف بیان کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کچھ اور کلمات ہیں جو آج آپ سے شیئر کریں گے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا. اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. پھر تم اسی طرح الحمدللہ کہو، یعنی جہاں سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح الحمدللہ کہ میں اللہ کی اتنی تعریف بیان کرتا ہوں. تو انسان
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تھکے نہیں. اس تسبیح سے بھی انسان کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کیونکہ حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو بہرحال جب انسان پر کوئی آزمائش آئے اور خصوصاً ڈر، خوف اور گھبراہٹ کا وقت ہو تو پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. سب سے پہلے انسان اس کی تحقیق کرے کہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے، اس کو انالائز کرے. بعض اوقات صرف شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے، جبکہ خوف کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی. اور پھر جب شیطانی وسوسے بار بار انسان پر حملہ آور ہو تو اس وقت انسان صرف اللہ کو کافی سمجھے، اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، کیونکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. دوسرے سارے ڈر ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں غار ثور میں آپ نے پناہ لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ کہہ کر تسلی دلائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یعنی ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے. جیسے ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے. تو اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور تلوار لہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، جبکہ آپ کی آنکھ کھل گئی اس وقت، کہ بتاؤ اے محمد آج تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور گھبراہٹ کے جواب دیا، میرا اللہ. یہ وہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا. تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ. تو وہ اعرابی کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو اس پر وہ شخص اتنا مرعوب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. پھر یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہٹ کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر نماز سے سہارا لے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. تو گویا نماز کی پابندی انسان کو ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھتی ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں خوف یا گھبراہٹ ہوتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے بہادری کا مظاہرہ کرے، اپنے دل کو تھامے، اچھی امید رکھے، پازیٹیو سوچ رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے زیادہ بہادر تھے. مدینہ میں اکثر خوف کی خبریں پھیل جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا باہر نکل کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے اور دشمن کے آنے کی بھی خبر لیتے، اور صحابہ کرام
اس بات پر حیران ہو جاتے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب آزمائش آئے اس وقت بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور جب تکلیف چلی جائے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، یعنی صرف مشکل وقت پہ نہ پکارے، عام حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مکمل امن دیتی ہیں، مثلا عمرہ، حج، طواف، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا یا خوف سے بچا کر امن دیا۔ پھر اسی طرح شرک چھوڑ دینا، قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، رات کو سوتے وقت خاص طور پر یہ دعا پڑھ کر سوئے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ تو جو چیز بھی انسان کو پریشان کرے تو وہ انسان اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ وہی ہر چیز کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے اور اس سے بہتر کوئی بھی کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح انسان اگر چاہتا ہے کہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں امن میں رہے ہر خوف اور گھبراہٹ سے، تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے۔ آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا تھا اور وعدہ فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو خوف اور غم سے نجات دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اے آدم کی اولاد اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح دین پر استقامت اختیار کرنا انسان کو خوف سے نجات دیتا ہے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر جم گئے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا رہے، اور اگر فرائض ادا کرتا رہے گا تو اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح صدقہ بھی انسان کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
ایک اور جگہ پر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل کر رہے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اب کچھ دعائیں اور تسبیحات جو انسان کو خوف سے نجات دیتی ہیں، غم سے نجات دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا جو رات سے خوف آئے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، یعنی کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یا دشمن کے ساتھ بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، یعنی دشمن کا خوف ہو جان سے جانے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوگا۔ کتنے مختصر سے کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اسی طرح ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کے لیے فرمایا۔ پھر اسی طرح رات کو نیند میں گھبراہٹ کی دعا، یعنی یا نیند آئے نہ یا نیند کے اندر انسان خوف کھائے یا اسے گھبراہٹ شروع ہو جائے، تو اس کے بارے میں خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں، یعنی جبریل امین نے؟ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم کرنے والے۔ پھر اسی طرح انسان کو صبح و شام عافیت کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے، اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھنسنے سے۔
تو یہ وہ خوبصورت دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، کہ جن کو پڑھنے سے انسان ہر طرح کے خوف، غم اور گھبراہٹ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکیں اور ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکاریں، تاکہ وہ ہماری طرف رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔